حامد بھاشانی کے پروگرامز میں اس نے ایک سیریز ٹائپ جو ہے وہ شروع کی تھی، لیکن اب ان کے میرے خیال میں شاید اس کو سٹاپ کر کے پھر اب انہوں نے کرنٹ افیئرس پہ بات کرنا شروع کی ہے. تو انہوں نے کچھ باتیں کی تھی جو میں نے نوٹ کی ہیں، تو میں آپ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. ہیری ٹرومین ڈاکٹرین، ان کی جو ڈاکٹرین یہ تھی کہ بھائی سوشلزم اور مارکسزم اس کو روکنا ہے جو پھیل رہا تھا اس وقت، اور کیپٹلزم کو جو ہے ایز اے بیسٹ اکنامیکل سسٹم ہمیں ایڈاپٹ کرنا ہے، اور ملٹری اور اکنامیکل ایڈوانسمنٹ جو ہے اس کو بھی روکنا ہے. تو ایٹ دیٹ ٹائم جو ہے نہرو، جب پاکستان اور انڈیا کا پارٹیشن ہو گیا تھا، تو انڈیا کی جو پوزیشن ہے تو وہ کولڈ وار جو ہو رہی تھی اس میں کسی کی سائیڈ نہ لینا، یہ جو ہے نہرو ان کا تھا، کیونکہ وہ پرو سوشل تھے. اور دوسری طرف جو پاکستان کے جناح تھے، انہوں نے بار بار ریپیٹیڈلی یہ کلیئر کیا کہ ہم تو عرب ورلڈ کو فالو کریں گے، اور دوسرا یہ کہ ہم امریکہ کو فالو کریں گے. اور امریکہ اس وقت عرب دنیا میں انٹرسٹڈ بھی تھا آئل کی وجہ سے بھی، اور رشیا کے جو ہے اگینسٹ وہ تھا. تو نہرو نے سوویت یونین سے بہت اچھے تعلقات قائم کیے، اور لیکن بالکل اس طرح نہیں کہ ان کی جو آئیڈیالوجی بھی ہے تو ان کو بھی یہ فالو کرے. تو شروعات میں جناح کی میٹنگ ہوئی امریکی ڈپلومیٹ سے، اور ان سے انہوں نے ان کی شرطیں ماننے کے لیے بھی وہ تیار ہو گئے، اور ان سے سپورٹ بھی اس نے مانگی، اور اس کا یقین ان سے لیا امریکہ سے ملٹری کے لیے ایڈ کے لیے. تو لئیک احمد جو ہے وہ کوئی 90,000 سولجرز فائٹ سوویت یونین کے لیے کے خلاف فائٹ کرنے کے لیے وہ اس پہ راضی ہو گئے کہ آپ ہماری ویپنز ٹیکنالوجی میں مدد کریں، پیسوں میں کریں. تو یہ ریٹن میں ان کو دیا. پھر $5 بلین جو ہے ڈیمانڈ کیے تھے جناح صاحب نے، لیکن امریکہ نے اسے ریجیکٹ کر دیا اور صرف $10 ملین دیے تھے. پھر کشمیر میں بھی ان کا جہاد، پاکستان جیسے ہی بنا اس کا جہاد وغیرہ انہوں نے شروع کر دیا. حالانکہ کشمیر ان کو پریزنٹ آفر کیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کشمیر آپ لے لیں، اور حیدرآباد دکن سے جو ہے آپ اس سے ہاتھ اٹھا لیں اپنا. تو انہوں نے نہیں مانا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ہندو تو یہ لڑ ہی نہیں سکتے، ہم تو بس وہ جیسے کہتے ہیں ایک پتہ نہیں مسلمان کتنے اس کے برابر ہوتا ہے، تو ہم تو ان کو جو ہے وہ اپنے مجاہدین سے ہی وہ جیت لیں گے کشمیر کو. تو کشمیر پہ انہوں نے اس طرح آہستہ آہستہ لوگ بھیجنے شروع کیے، جنہوں نے بعد میں وہاں پہ بڑی دہشت گردی کی، اور کشمیر کا جو بنیادی کوز ہے اس کو بھی خراب کر دیا. بعد میں وہ سب ہسٹری آپ کے سامنے ہوگی. تو ڈسکشنز اور میٹنگ میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا پاکستان بننے سے پہلے کہ ہمیں ملٹری اور فنانشل ایڈ جو ہے وہ امریکہ سے چاہیے. پاکستان نے ایسا پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کے جو مسلم لیگ کی قیادت کی اس نے جناح نے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سوویت اور ہندو ان کے خلاف جائیں گے. تو جناح نے ریکویسٹ کی کوئی $2 بلین امریکہ سے، اور میمورنڈم جو ہے ریٹن ہوا کہ ہم سوویتس کے ساتھ فائٹ کریں گے، امریکہ کے ساتھ سوویت کے خلاف امریکہ کے ساتھ. اور 1949 میں جو ہے وہ پھر 1949 میں نہرو کو انویٹیشن آیا، اور نہرو نے جو ہے کلیئرلی اسٹینڈ کیا اپنی نان پارٹیزن یا غیر جانبداری کا، اور نان کولیبوریشن جو ہے امریکہ کے ساتھ، یا
جو ہے وہ وار میں اگر آپ کولیبریشن وار میں مانگتے ہیں تو نہ وہ امریکہ کو دے رہے تھے نہ وہ رشیا کو دے رہے تھے. تو پاکستان نے کلیئرلی جو ہے اپنا سٹینڈ یہیں پہ ہی طے کر لیا کہ ہم جو ہے اس میں اگینسٹ جائیں گے. اور پاکستان ٹوٹلی مذہب کے بنیاد پہ ہی انہوں نے کہا کہ ہم اپنی راہیں جو مذہب کی بنیاد پہ ہی استوار کریں گے. اور انہوں نے یہ پروپیگیٹ کیا، پھیلایا کہ بھئی مسلمان جو ہے وہ کوئی سوشلسٹ نہیں ہو سکتا. حالانکہ آپ دیکھیں بعد میں کہ اسی سوشلزم کو یوز کیا گیا بھٹو کے دور میں، اور سوشلزم اسلام میں شاید آپ نکال بھی سکتے ہیں. غامدی صاحب کی اتنی اسپیچز دیکھ لیں، اور اسلام ایک اچھی باتیں تو ہر مذہب میں ہوتی ہیں نا، تو وہ سوشلزم میں تو آ جاتی ہیں. لیکن ایک بات پھر بھی بہت عجیب ہے جس پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے اسلام کا کہ بھئی لینڈ ریفارمز جو ہے وہ اسلام میں منع ہے یا نہیں ہے. تو انڈیا نے جو ہے وہ نون الائنس جو دو سپر پاور تھے امریکہ اور رشیا، تو اس انڈیا نے جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی کے ساتھ بھی نون الائنس کی پالیسی روا رکھیں گے. اور اس کے بعد کوریا اور اس کا تھوڑا ذکر آتا ہے، لیکن میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. تو امریکہ کو اشور کیا گیا ان ساؤتھ ایشیا کہ جو ہے پاکستان ہی آپ کی سائڈ پہ ہے، ہم آپ کی سائڈ پہ ہیں، اور آپ ہمارے جو ہے فنانشل اور جو بھی ہیں اس کی ہیلپ کریں، اور کانفلکٹس جو بھی انڈیا سے ہے وہ ریزولو کرائیں. تو پاکستان جو ہے 5,000 ٹن ویٹ جو ہے اس وقت کوریا کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ دی تھی. اور امریکہ seen a brigade made by پاکستان فار کوریا. اور اس کا پھر کیونکہ پاکستان بھی اپنا دکھانا چاہتا تھا کہ ہم کتنا کچھ کر رہے ہیں آپ کے لیے، تو یہ ان کی ایک پریورٹی سی بن گئی تھی پاکستان کی. تو یہ تھا پہلا 1954 میں جو ہے وہ فرسٹ ملٹری الائنس یو ایس اے اور پاکستان کا ہوا تھا. اور 1954 الائنس جو یو ایس اے پاکستان کا ہوا تھا اس میں انڈیا کو ریزرویشنز تھی. تو انہوں نے ری ایکشن کیا کہ امریکہ جو ہے وہ کولڈ وار لایا ہے یہاں پہ ساؤتھ ایشیا میں. لیکن امریکہ نے اشور کیا انڈیا کو کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس میں، اور جو بھی ہم پاکستان کو اسلحہ دیں گے وہ آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگا. تو وہ اس کے لیے وہ ڈپلومیٹ نہرو صاحب سے ملے تھے یہ یقین دلانے کے لیے. پھر ٹائم گزرتا گیا، اس کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا اس سے، اور ایون اکنومی بھی اس کی جو ہے بیٹھتی گئی، آگے نہیں بڑھی. تو 1955 سے لے کے 60 تک اگر ہم اسٹیٹکس دیکھیں تو کوئی فائدہ پاکستان کو اس کا نہیں ہوا. امریکہ نے جو ہے انڈیا کو اس پیریڈ میں زیادہ ایڈ دی. تو دیکھیں کہ پاکستان کس طرح ایک تیار رہتا ہے، ایک ایسا ورڈ یوز تو نہیں کرنا چاہیے کہ بکنے کے لیے کتنا تیار، اور پھر بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جبکہ دوسری اپنی غیرت، اپنی اہمیت کی ایک جو ہے وہ پالیسی رکھتے ہیں، اور پھر وہ سر اٹھا کے جو ہے وہ جیتے ہیں جس طرح انڈیا. تو امریکہ نے جو ہے پاکستان کا الائے کیا اور ویپنز دیے. تو رشیا نے پھر
انڈیا کو ایڈ دی، جس میں سے انہوں نے اسٹیل ملز بنائی، اکنومی اچھی کی. تو انڈیا کو زیادہ اس لیے بھی ملا کہ اس نے کولڈ وار میں جانے سے انکار کر دیا، اور انڈیا نے اپنی نان الائنس کی جو پالیسی تھی اس کو مینٹین رکھا. تو امریکہ کے پریزیڈنٹ جو ہے آئزن ہاور، انہوں نے انڈیا کی تعریف کی اس کی وجہ سے کہ جو ہے انڈیا نے رشیا کے ساتھ کوئی بھی جو ہے وہ الائنس وغیرہ نہیں کیا. تو انڈیا نے آلسو جو ہے وہ سوشلسٹ پالیسیز جو ہے وہ اپنے ملک میں ان سے فائدہ اٹھایا، اور مرتب کی ایسی اصلاحات اور ایسی جن کی بنیاد سوشلزم تھی، اور کمیونسٹ ریولیوشن کو تھوڑا سا ڈیفیوز کر دیا. اور پاکستان نے بڑی بھاری قیمت ادا کی، پوری دنیا کو جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا، اور اپنے اس کے لوگ بھی جو ہے وہ انہوں نے بھی سفر کیا. اور کمیونسٹ پارٹی جو ہے پاکستان میں بالکل بین ہو گئی. بہت سارے لیفٹ جو تھے ان کو مارا گیا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا. تو باہر بھی اور اندر بھی پاکستان میں انہوں نے کمیونزم کے خلاف ایک جیسے جنگ شروع کی ہے، اور اس کے جو ہے وہ وجہ سے انہوں نے کوئی ڈیولپمنٹ وغیرہ بھی نہیں کی. اور 65 کے وار میں پھر پاکستان کو تھوڑا سا ریئلائز ہوا، اور پاکستان نے سوچا کہ ہم انڈیا کے خلاف ہتھیار بھی استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ امریکہ کی پابندی تھی. تو سارا جو پروسیس تھا وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا، اور پاکستان نے پھر چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات شروع کیے. اور آفٹر جو ہے وہ پھر 65 وار کے بعد جو ہے وہ امریکہ پاکستان کا ارینجمنٹ جو ہے وہ فیل ہو گیا. تو لیکن اپروچ جو سوچ تھی پاکستانی لیڈرز کی وہ وہی تھی، تو کہ وہ ہمیشہ امریکہ کی طرف دیکھتے تھے. اور وہ تھا تو کمیونزم کا وار امریکہ کا، لیکن پاکستان نے کہا نہیں، یہ ہماری بھی یہ جنگ ہے. تو وہ آئیڈیولوجیکل تھا، اس لیے وہ غلط تھا. تو جسے کہتے ہیں نا، شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار، تو وہ امریکہ سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان اس کمیونزم کی نفرت میں اپنا ہی نقصان کروا رہا تھا. اس کے بعد انہوں نے وہ اسلامک کنٹریز سے بھی ملے، ان سے بھی مدد مانگی، اور اسلامی ممالک خود امریکہ سے مدد مانگ رہے تھے. تو یہ ایک سیکیورٹی بھی انسیکیورٹی بھی پاکستان کی تھی، جو ریگارڈنگ انڈیا یا انڈوفوبیا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی وجہ سے. تو یہ کچھ نوٹس تھے جو میں نے ان پروگرام سے لیے تھے. اگلے ویڈیو میں کسی اور نوٹس، ابھی یہاں پہ یہ ہے کہ میں نے جو بھی نوٹس پڑھے ہیں وہ کچھ ڈائریکٹلی ہی بتائے ہیں، لیکن میری اپنی اوپینین جو ہے اس میں، وہ میں نیکسٹ ویڈیوز میں دینے کی کوشش بھی کروں گا. سننے کا اور دیکھنے کا بہت شکریہ.